ہیں دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہیں. ابھی سوچ رہا ہوں کہ غالباً یہ پہلے سنا چکا ہوں تو میں ابھی دوبارہ سناتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت جبرائیل عن الصدقہ، میں نے جبرائیل امین سے صدقہ کے بارے میں دریافت کیا کہ صدقہ کی کتنی قسمیں ہیں یا درجات ہیں، کس کو کتنا دیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے. صدقہ صدقہ ہے، یعنی ایک ہی عمل ہوتا ہے، وہ عمل ایک جگہ انجام دیں تو اس کا اجر کم ہوتا ہے، وہی عمل دوسری جگہ انجام دو تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. یہی جو نماز ظہرین اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے، یہاں پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے. یہاں بھی آ کے فرادہ پڑھیں گے، باجماعت نہیں پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے، باجماعت پڑھیں گے تو اس کا اجر اور ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جہاں نماز کی فضیلت ہے وہ مسجد الحرام ہے. ایک نماز کا آپ کو لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے، لاکھ. یہ حج ورکشاپ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حجی کیمپ میں بھی اور یہاں بھی، اگر آپ سرکاری اسکیم میں تو نسبتاً سستا ہے، سج 13-13.5 لاکھ روپیہ ہے. پرائیویٹ میں بھی اگر آپ جائیں نا، پرائیویٹ میں پچھلے سالوں میں ہمارے ایک عزیز گئے تھے، فی آدمی 20 لاکھ روپیہ. وہ جو گھڑی والا ٹاور ہے وہاں ان کو جو ہے نا وہ کمرہ انہوں نے دیا تھا. 20 لاکھ روپے بھی دے کے جائے نا، وہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت دے کر 25 لاکھ بھی جو ہے نا وہ مسجد الحرام میں ایک نماز کے 1 لاکھ رکعتیں نہیں، نمازیں. اس کے بعد پھر نمبر مسجد النبی کا ہے، پھر مسجد الکوفہ کا ہے، پھر مسجد جامع کا ہے، محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، اور اس کی درجہ بندی ہے. اسی طرح صدقہ جو دیتے ہیں آپ، صدقہ 1000 روپے صدقہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی دیں اجر برابر برابر نہیں. کسی کو صدقہ اسی 1000 روپے کی کا اجر، کسی کو دیں تو زیادہ ہے، کسی کو دیں تو بہت زیادہ ہے، کسی کو دیں تو حد سے زیادہ ہے. وہ اس کو درجات کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. سألت جبرائیل عن الصدقہ فقال یا محمد 5 اوجہ، یہ صدقہ کی 5 قسمیں ہیں، یعنی یہ قسمیں بنتی ہیں صدقہ وصول کرنے والے کی بیس پر. ان تقسیم کی جو بیس ہے نا وہ وصول کرنے والا ہے کہ بھئی کس کو دے رہے ہیں آپ، کس کو دے رہے ہیں، اس حساب سے صدقہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. الواحدۃ بعشرۃ، ایک صدقہ وہ ہے کہ آپ جو صدقہ دیں گے نا، 1000 روپیہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو 10,000 کا اجر ملتا ہے. یہ عشرۃ ہے نا، وہ جو قرآن میں ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ وہی کم ترین ہے، سب سے کم ترین ہے. ایک وہ ہے کہ آپ کو 100 دیا ہے تو 100 جمع 10 1000، 1000 اگر دیا ہے پھر 10,000، یہ اس حساب، یہ ایک اس حساب سے ہے. اچھا، والواحدۃ بسبعین، ایک صدقہ وہ ہے کہ 70 گنا آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. رقم وہی ہے جو آپ کی جیب سے نکلی ہے، لیکن وہ ایک صورت میں آپ کو وہ 10 گنا ملتا ہے، ایک صورت میں آپ کو 70 گنا ملتا ہے. والواحدۃ ب700، ایک صدقہ وہ ہے کہ آپ کو 700 گنا اس کا ملتا ہے. والواحدۃ ب70,000، ایک وہ ہے کہ جس کا اجر آپ کو 70,000 گنا ملتا ہے. والواحدۃ ب100,000، اور 1,00,000 گنا ملتا ہے. اچھا جی، اب ان کو بیان کرنا ہے کہ بھئی 10 گنا کس کو دے تو ملتا ہے جی، 700 کس کو دے تو ملتا ہے، 70 کس کو دے تو ملتا ہے. فقلت یا جبرائیل اخبرنی عن الواحدۃ بعشرہ، وہ کون سا صدقہ ہے
کہ وہ اگر کسی کو دو تو 10 گنا ملتا ہے. فقال تدفعها الى رجل صحیح الیدین والریلین والعینین. ایسا غریب آدمی جو صحت مند ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو کچھ کام کر کے کما سکتا ہے. اشارہ جو ہے نا وہ اس کی طرف ہے. ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بینائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن غریب ہے یا نوکری ملتی جو وجہ بھی ہے، ایسے آدمی جو معذور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، اس کو دو، آپ کو 10 گنا ملتا ہے. اچھا جی. والواحدۃ التی بالسبعین، جو 70 گنا جس کا ملتا ہے. الا زمین، زمین کہتے ہیں زمین گیر کو، مکمل معذور زمین گیر. زمین میں یہ زمین سے نہیں بنا ہے، یہ زمین سے، زمین اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے، بس عربی میں زمین جو ہے وہ زمین نون، یہ لفظ زمین سے نہیں بنا ہے، لیکن عربی میں زمین زمین گیر کو کہتے ہیں. جو زمین گیر ہے، معذور ہے، اٹھ کے کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملتا ہے 70 گنا. اور جس کا آپ کو 700 گنا ملتا ہے تدفعها الى الوالدین. ویسے بات علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ والدین کو صدقہ کے طور پر نہ دیں. والدین کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ویسے ہی ہدیہ کے نام سے دے دیں. اگر دیں بھی، فرض کیجئے کہ والدین جو ہے وہ غریب ہیں اور آپ جو ہے نا وہ آسودہ حال ہے، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب بھی اتنا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا ثواب ملنے کے باوجود والدین کو صدقہ کی نیت سے نہ دیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں صدقہ ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، ہاتھوں کی میل. لہذا والدین کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بطور ہدیہ دو، بطور صدقہ نہ دو. پھر بھی دے تو 700 گنا ہے. واللتی بالسبعین الفا، اور جس کا آپ کو 70,000 گنا ملتا ہے. تدفعه الى الاموات. یہ جتنے بھی ہم نے بیان کیا وہ سارے زندہ لوگ تھے، زندہ لوگ ہیں. ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زندہ ہے لیکن زمین گیر ہے. یہ زندہ ہے لیکن مثلا وہ والدین ہے. ایک ہے اموات، مرحوم جو مکمل بے بس ہے. اموات مکمل بے بس ہے نا. اب اموات میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے یہاں، کم از کم ذکر نہیں ہے کہ مرحومین وہ کون ہو. قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، عام مومنین ہیں، سب کو جو ہے نا وہ شامل ہے. لیکن یقیناً جو رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے نا وہ ترجیح حاصل ہے. ویسے بھی مال سعادت وغیرہ بھی اگر آپ دیتے ہیں، آپ سید ہیں وہ مال سعادت دینا چاہتے ہیں، اور جو غریب قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دے دیں، بجائے اس کے کہ دور کے کسی مستحق سید کو دے دیں. اچھا جی. مرحومین کو صدقہ دو تو آپ کو 70,000 ملتا ہے. اچھا. 1,00,000 کی صورت ملتا ہے. واللتی بمئۃ الف تدفعها الى طالب العلم، جو کسی طالب علم کو دو. اب طالب علم سے مراد یہاں وہ کیا ہے؟ طالب علم سے مراد دینی طالب علم ہے، سکول کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہے. میرا جو خیال ہے اور روایات میں اشارہ ملتا ہے دینی طالب علم کو جو آپ دیتے ہیں صدقہ، اس کا آپ کو 1,00,000 گنا جو ہے نا وہ اجر اور ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بندے کو تجارت کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ثواب ملتا رہے. طالب علم بول بھی ہے. امام خمینی کہتے تھے کہ من طلبہ، کہتے میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ایک سوال ہے، وہ یہ تھا کہ اگر مغربین کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہدیہ کیا جائے تو وہ صدقے میں آتا ہے یا؟ وہ صدقے کی کئی قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، کوئی اینٹ پڑی ہو، اس کو اٹھانا بھی صدقہ ہے. والدین کی، اپنے مرحومین کی بات کی نا. ہاں، اسی بات کر رہا ہوں.
کہ اگر مغروم کے لیے آپ نماز کی شکل میں نہیں، وہ جب یہ نماز کی شکل میں وہ صدقہ نہیں کہلائے گا، صدقہ مالی ہے، مالی ہے، کسی کو کپڑے بنا کے دے دے، کسی کو نقد رقم دے دے کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ ابھی واجب صدقات میں ہمارے شاید بلوچستانی کا حکم ہے کہ سہم سادات کا نصف آپ میں نے بتایا کہ سادات مقدار دے سکتے سم سادات سہم مال ایمان کا سالم امام، آدھا سالم امام ان متاثرین کو دے دے جو نماز روزے کے پابند ہیں، اگر خاتون ہے تو وہ پردہ کی پابندی کرتی ہو۔ پہلے بھی پنجاب میں آیا تھا، اور یہاں سے ہمارے نقوی صاحب، حدیث نقوی صاحب گئے تھے اپنے علاقے میں، تو وہ شاید غالباً کچھ پیسے لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا تھا آپ یہ خیال رکھیں جو نمازی ہیں، نماز روزہ رکھتے ہیں، خواتین اور دبا پردہ ہیں، ان کو دے دیں۔ ادھر سے انہوں نے مجھے فون کیا، بڑا افسوسناک ہے، کہا صاحب کافی لوگوں کو میں نے چیک کیا ہے، سرے سے بعض کو نماز آتی ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں کی ہے ابھی تک نماز۔ سوال یہی تھا کہ ان حالات میں تصدیق کرنا بھی کوئی میں نے اس وقت بھی فون کیا تھا، کوئی اسپیشل کیس کے طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ارشاد فرمایا تھا والدین کے روزوں کی قضا کا خود دینا، وہ بھی صدقات میں آئے گا یعنی یہ نہیں وہ صدقہ نہیں ہے، وہ صدقات نہیں ہے۔ اس کی جگہ رقم لے سکتے ہیں یا گندم دینا ہی نہیں، اس کو رقم دیں اور اس کو پابند کریں کہ اس کا کھانا ہے، ہاں اس کو پابند کریں کہ آپ نے اس کا آرڈر لے کے کھانا ہے، یا آرڈر لے کے دو یا اس کو پیسہ دو حساب کتاب کر کے کہ بھئی جو ہے نا وہ ٹوٹل 22.5 کلو کا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق 22.5 کلو آٹا کی قیمت اس کو دے دیں، اور اس کو کہنا آپ نے اس سے بجلی یا گیس بل یا پیٹرول نہیں ڈالوانا، اس سے آپ نے جو ہے نا وہ آٹا لے کے خریدنا ہے، خرید کر کھانا ہے۔ آغا صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور کسی کرتے ہیں وہ چیزیں